هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں بڑے مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے. کتنا وقت ہے کسی انسان کو پتہ نہیں. جیسے کسی انسان کو اپنے دنیا میں آنے کا پتہ نہیں تھا، اللہ نے ارادہ فرمایا، آدم سے وجود دے دیا، ہم دنیا میں آ گئے. اسی طرح جب اللہ ارادہ فرمائیں گے تو ہم میں سے ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو بھی اس دنیا میں بقا نہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جتنے آئے وہ چلے گئے، جو موجود ہیں انہوں نے بھی جانا ہے. اللہ کے علم میں ہے قیامت تک کتنے اور لوگوں نے آنا ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. مسئلہ نہ آنے کا ہے نہ جانے کا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. بس آنے والے آ رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے نظام بنایا کیوں ہے؟ زندگی اور موت کا نظام کیوں بنایا ہے؟ بلڈنگیں بنانے کے لیے، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، فیکٹریاں لگانے کے لیے، باغات بنانے کے لیے، جی دنیا کمانے کے لیے. لیکن یہ انسان اتنا عجیب انسان ہے، سب کچھ دیکھتا ہے پھر بھی اثر نہیں لیتا، نصیحت نہیں پکڑتا. اللہ فرماتے ہیں میں نے موت اور زندگی کا نظام اس لیے بنایا ہے، تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. باغات لگانے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، فیکٹریاں لگانے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا. اے انسان تجھے میں نے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھے اعمال کر کے کون دنیا سے آتا ہے. بس اس کے علاوہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی کوئی نہیں. اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جن لوگوں نے اس مقصد کو سامنے رکھا، اللہ نے ان کو 100% کامیاب فرمایا. اور جن لوگوں نے اس مقصد کو سامنے نہیں رکھا، چاہے وہ مال والے تھے، حکومتوں والے تھے، اکثریتوں والے تھے، طاقتوں والے تھے، اسباب والے تھے، دنیا والے تھے، اللہ نے ان سب کو ناکام کیا. اور یہ ایک وہ ناکامی ہے جو ہمیں دنیا کی نظر آ رہی ہے. قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ جو اللہ نے کیا، ایک تو وہ نظر آ رہا ہے ہمیں. اور میرے محترم دوستو، جو موت کے بعد ان کے ساتھ ناکامی ہوئی ہے یا ہونے والی ہے آئندہ، وہ میں اور آپ دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی بڑی ناکامی موت پر آتے ہی شروع ہو گئی. جب بدر میں کفار کو شکست ہوئی تو ان کو ایک کنویں میں ڈالا گیا، ان کے سرداروں کو. تو حضور علیہ السلام کنویں کے کنارے میں کھڑے ہو کر آپ نے کچھ ارشادات فرمائے. ان میں خلاصہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے، کیا جو میں کہتا تھا وہ ملا یا وہ ہوا یا نہیں ہوا تمہارے ساتھ؟ بتاؤ.
کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تم نے دیکھ لیا یا نہیں؟ تمہارے ساتھ وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ میرے محترم دوستو، یہ زندگی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، اس کا ایک ایک سانس، ایک ایک گھڑی، یہ ہمیشہ کی زندگی کو یا بنا رہی ہے یا بگاڑ رہی ہے۔ اس سے موت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے، قبر بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے، پل صراط کا مسئلہ حل ہو رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے۔ مجھے آپ کو نظر نہیں آ رہا، نظر آنا چاہیے، لیکن کب نظر آئے گا؟ جب اندر ایمان ہوگا، ویسے نہیں سمجھ آئے گی بات۔ وہ صحابی جو مسجد نبوی میں آرام فرما رہے تھے تو حضور نے اٹھایا، کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تو نے آج کے دن صبح کیسے کی؟ ایمان کے ساتھ۔ ہر قول کی دلیل ہوتی ہے، اے حارثہ تیرے اس قول کی دلیل کیا ہے کہ تو نے ایمان کے ساتھ صبح کی؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ ہاں وہ دیکھتے تھے، جنتیوں کا جنت میں جانا، جہنمیوں کا جہنم میں جانا، جنتیوں کا ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، جہنمیوں کا ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا، میں دنیا سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ ہے ایمان جو دنیا میں رہ کر اللہ کے غیبی نظام کو سمجھا دے۔ بنیاد یہی ہے، اس لیے فرمایا اندھے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آنکھوں کا اندھا، ایک دلوں کا اندھا۔ آنکھوں کا اندھا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اسے آنکھیں نہیں ملی، وہ محنت کر کے ایمان بنا کر جنت میں جائے گا تو اللہ اسے معذرت فرمائیں گے، میں نے تجھے اس لیے نہیں آنکھیں دی تھی، لیکن آج اس کا بدلہ یہ مل رہا ہے۔ لیکن جو دل کا اندھا ہے، اگر وہ اندھے پن سے مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اس نابینے کو، اس بینائی کے کھوئے ہوئے آدمی کو تو اللہ جنت میں بینائی دے دیں گے۔ ہمیں ترس آتا ہے نا کہ ہائے بیچارہ دیکھو فلاں آدمی، اس کے پاس بینائی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں نیلا کیا ہے اور پیلا کیا ہے، چھوٹا کیا ہے اور بڑا کیا ہے، نہیں نظر آ رہا، ہمیں ترس آتا ہے۔ اور اس پر ترس نہیں آ رہا جو دل کا اندھا ہے، جو سن رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، قدم نہیں اٹھ رہے۔ پورا قرآن بتا رہا ہے کہ جنت ہے، دوزخ ہے، مرنا ہے، زندگی ہے۔ 5 دفعہ اللہ اعلان کروا رہے ہیں مؤذن سے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دل متاثر نہیں ہو رہا، یہ دل کا اندھا ہے۔ وہ تو ایک صحابی رسول ہے، مؤذن ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا جا رہا ہے، آنکھوں سے معذور ہے۔ اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت، اللہ کی طرف سے مدد کب اترتی ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ جو آنکھوں سے کیا ہے؟ دل کی آنکھیں ہیں۔ 13 سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پر محنت فرمائی، دلوں پر محنت فرمائی۔ ہر نبی کی بعثت کی بنیاد قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تھا۔ کیا لوگوں اپنے دلوں کی آنکھوں کو کھول لو، موت سے پہلے پہلے۔ کرنے والی ذات اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ زمین سے ہو رہا ہے، آسمان سے ہو رہا ہے، بارشوں سے ہو رہا ہے، دکانوں سے ہو رہا ہے، چیزوں سے ہو رہا ہے، کہیں سے کچھ نہیں ہو رہا۔ اپنے دل کا رخ صحیح کرو، اس دل کو صحیح کرو۔ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی سے ہوا ہے۔
ساری دنیا والے مل کر اگر ایک انسان کی زندگی بنانا چاہیں، اللہ نہ چاہے کوئی بنا نہیں سکتا۔ ساری دنیا والے مل کر کسی ایک انسان کی بگاڑنا چاہیں اور میرے اللہ نہ چاہیں، کوئی کسی کی زندگی بگاڑ نہیں سکتا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر کی قلمیں اٹھائی جا چکی ہیں اور صحیفے جن پر لکھا گیا ان کی سیاہی خشک ہو چکی ہے۔ واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون، فیصلہ اللہ کا چلے گا، انسان کو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ انسان کے علاوہ اس کائنات کا کوئی بھی ذی روح، کوئی جانور یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھ سے بھی ہوتا ہے، کوئی نہیں کہتا۔ اللہ تو یہ فرما رہے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کو پہچانتی ہے، اللہ کی مانتی ہے، اللہ کے آگے جھکتی ہے، اللہ کو اپنا خالق سمجھتی ہے، ہر چیز سمجھتی ہے۔ نہیں مانتا تو یہ انسان نہیں مانتا، جس کو اپنا خلیفہ بنایا، جس کو اپنی دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ کیوں کہ یہ انسان اللہ کے غیر میں اتنا لگا، اللہ کے غیر کو اتنا دیکھا، اتنا بولا، اتنا سنا، اتنا سوچا کہ یہ جو دل اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا اللہ ہی نہیں رہا، باقی سب کچھ آ گیا۔ تو ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی محنت، بنیادی محنت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ بس اے انسان اپنے دل کی یقین کو صحیح کر، اپنے دل کے قبلے کو صحیح کر، اور سب سے اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آ کر 23 سال اسی پہ محنت فرمائی، 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی۔ اس لیے یاد رکھیے، پہلے نماز نہیں آئی، پہلے روزہ نہیں آیا، پہلے اعمال اور احکام نہیں آئے، پہلے ایمان کی محنت ہوئی۔ 10ویں 11ویں سال جا کر نماز فرض ہوئی، پہلے زمین بنائی گئی، ایمان بنایا گیا کہ دیکھ تجھے نظر آ رہا ہے کہ چیزوں سے ہوگا نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ ایمان عمل پہ کرتے ہیں، بس اس کا یقین بناؤ۔ اور حالانکہ جس طرح اس زمانے میں بڑی طاقتیں ہیں، بڑی قوتیں ہیں، اس زمانے میں بھی تھیں، وہ تو ایسی طاقتیں تھیں کہ وہ ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، مکہ والوں کو۔ لیکن آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر کی لائن کی کوئی محنت نہیں کی۔ جتنے مسائل آج ہیں نا، اس سے زیادہ مسائل اس زمانے میں تھے۔ فقر و فاقہ، حاجیوں کو لوٹ لیتے تھے، حاجیوں کا مال کھا جاتے تھے، قتل و غارت تھی، بچیوں کو زندہ درگو کر دیتے تھے، معاشرہ اپنی بالکل انتہا درجے کا گرا ہوا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر باہر کی لائن کی کوئی محنت نہیں کی، اندر کی لائن کی محنت کی، ایمان بناؤ بس۔ آج سمجھ نہیں آتی بات، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، دنیا میں لگتے جا رہے ہیں، پھنستے جا رہے ہیں، اور سمجھ پھر بھی نہیں آ رہی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گرے پڑے معاشرے کو، جو حضرت عمر رضی اللہ فرما رہے ہیں عزنا اللہ بالاسلام، ہمیں عزت ملی ہے اسلام سے، قیس و کسریٰ کے خزانوں کی وجہ سے ہمیں عزت نہیں ملی۔ پہاڑ پر جا رہے ہیں، رک گئے، ساتھیوں نے پوچھا امیر المومنین کیا ہوا؟
فرمایا کہ یہ وہی پہاڑ ہے جہاں میں بکریاں چرایا کرتا تھا، مجھے بکریاں چرانی نہیں آتی تھی، وہ آج اللہ نے خلیفۃ المسلمین بنا دیا، اور قیس و کسریٰ کے خزانے اللہ نے قدموں میں لا کے ڈال دیے۔ کافر مائیں اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھیں کہ دیکھو عمر آ رہے ہیں، خالد آ رہے ہیں، بچوں کو ڈرایا کرتی تھی۔ تو آپ نے کیا فرمایا اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے یہ آج یہ اسلام کی برکت سے دی ہے، یہ دین کی برکت سے دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر کی لائن کی کوئی محنت نہیں کی، ان کی تجارت کی فکر کی ہو، ان کے لباسوں کی فکر کی ہو، وہ تو جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ماں ان کے لیے کیسے کیسے جوڑے خریدتی تھی، مکہ کا سب سے قیمتی جوڑا وہ پہننے والے، سب سے قیمتی خوشبو لگانے والے، سب سے قیمتی جوتا پہننے والے، ایمان آ گیا اندر، بس اس ایمان نے سب کچھ چھوڑوا دیا، حتیٰ کہ موت بھی آئی تو 2 کفن بھی نہیں ہے، اس گھر کے پتے پاؤں پہ ڈالے جا رہے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ اس ایک آدمی کی قربانی سے پورا مدینہ ان کے کھاتے میں آ گیا، انصار مدینہ سب کے سب مصعب بن عمیر کے کھاتے میں۔ حضور تشریف لائے، ہر گھر تک لا الہ الا اللہ داخل ہو چکا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فکر نہیں کی کہ ہائے مصعب بن عمیر کے بیچاروں کے کپڑے، حتیٰ کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب مصعب بن عمیر آگے سے گزرے، ہائے یہ وہ نوجوان ہے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہائے نہیں اس کے کپڑوں کی فکر کرو، بھی بلاؤ سب کو جمع کرو، کوئی بات نہیں، چند دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی۔ فاقے میں بھی وہ تو اپنے گھر میں 3 دن چاند چولہا نہیں جل رہا۔ تو میرے محترم دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی بنیاد انسانوں کے جسم نہیں تھے، ہر نبی کی محنت کی بنیاد اس کا دل ہوا کرتا تھا، انسانوں کے دل۔ بس دل میں لا الہ الا اللہ اتر جائے، کیونکہ دل جو ہے انسان کے جسم کا بادشاہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح، اور وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب۔ اور خبردار وہ انسان کا دل ہے، انسان کا دل ہے۔ جیسا دل بنا ہوگا ساری زندگی یاد رکھیے گا ویسے گزرے گی۔ اگر دل میں یہ ہے کہ زندگی ایمان عمل سے بنتی ہے، وہ کبھی زندگی میں سنت کیا مستحب کو نہیں چھوڑے گا، ہر وقت یہ دیکھے گا میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اور اگر دل نہیں بنا ہوگا پاؤں پھسل جائے گا۔ ہاں، آنکھ تو کچھ دکھا رہی ہے، دنیا والے کچھ کہہ رہے ہیں، دل نہیں بنا ہوگا تو پاؤں، اور دل بن جائے گا تو پاؤں پھسلے گا پھر۔ کیوں جی؟ صحابی رسول کہاں جا رہے ہیں؟ ایمان بنا ہوا ہے، ان کے سامنے سونا اور مٹی برابر ہے۔ اللہ کرے کہ کچھ اس کا ذرہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ کسریٰ کے دربار میں جا رہے ہیں اور دربان جو ہیں وہ روک رہے ہیں کہ بھائی اس خچر پہ اندر نہیں جا سکتے، نہیں بلایا ہے، ہم آئے نہیں ہیں، بلایا گیا ہے، اسی میں بیٹھ کے جاؤں گا۔ انہوں نے پہلے سوچا کہ مسلمان بیچارے فقیر ننگے بھوکے ہیں، 2 چیزوں سے ان کو متاثر کیا جا سکتا ہے، یا تو ان کو اپنا اسلحہ اور طاقت دکھائی جائے کہ ہم اتنے، جیسے بھی آج بھی ہوتا ہے، باطل اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ تو کسریٰ اور اس کے وزراء نے سوچا طاقت دکھائیں یا ان کو مال دکھائیں کہ مال سے متاثر ہو جائے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ دل سے دنیا نکلی ہوئی، اس دل میں تو اللہ ہی اللہ ہے، بس اللہ کا غیر تو ہے ہی نہیں۔ 13 سال محنت ہوئی تھی،
ان کا کام ہو پاؤں پھسلنا تھا. ایمان نہ بنا ہو تو آدمی اللہ معاف فرمائے چند ٹکوں کے پیچھے جھوٹی گواہی دے دے گا, جھوٹی قسم کھا لے گا, جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچ دے گا, کیا کچھ نہیں ہو رہا. ایمان بنا ہو نہیں, جان آدمی دے سکتا ہے, اللہ کا حکم نہیں چھوٹ سکتا. اسی خچر پہ جا رہے ہیں, وہ سمجھ گئے. اچھا انہوں نے مشورہ کیا کہ ان کو مال دکھاؤ, قالین بچھ گئے, تکیے لگ گئے, فانوس لگا دیے گئے, دنیا ہی دنیا. ابھی اندر جا رہے ہیں, سمجھ گئے ایمان والا جو ہے وہ تو نور ایمان سے دیکھتا ہے نا, اس کو اللہ نے, وہ اس کا دل زندہ ہوتا ہے, وہ دل کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس کو کیا لگے ان چیزوں سے, ان کے سامنے سب مٹی ہے, کھڑی مٹی, پڑی مٹی. اب وہ سمجھ گئے کہ مجھے متاثر کرنے کے لیے انہوں نے کی ہے. وہ جناب جانور پہ, خچر پہ بیٹھے جا رہے ہیں, ان کے قالینوں پہ اپنی تلوار, ٹوٹی ہوئی تلوار مارتے جا رہے ہیں, یعنی کاٹتے جا رہے ہیں. اور جا کر اپنا خچر جو ہے وہ بادشاہ کی, جو جہاں بادشاہ بیٹھا ہوا تھا وہاں تکیے لگے ہوئے تھے, ان کے ساتھ جا کر باندھ دیا. چھلانگ لگا کر بادشاہ کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے. وہ دیکھتے رہ گئے یہ ہوا کیا ہے. بادشاہ کے ساتھ وہ تو آگے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. ہاں جی بتاؤ. اگر 3 دن ہے, یا تو ایمان لے آؤ, 3 چیزیں ہیں. ایمان لے آؤ تم ہمارے بھائی ہو, نہیں تو پھر ہم تمہارے جان مال کی عزت کی, آبرو کی حفاظت کریں گے, جزیہ دینا پڑے گا. نہیں تو یہ تلوار ہے, 3 دن میں پھر باہر آ جاؤ, فیصلہ ہو جائے گا. 3 دن تک انتظار کریں گے, پھر فیصلہ. تیسری چیز کیا ہے, تلوار سے فیصلہ. مگر 3 دن تھوڑے یا زیادہ تو ہونے کا نہیں, ہم نے آگے جانا ہے, کام بہت ہے, پوری دنیا میں اسلام زندہ کرنا ہے, ہر جگہ جا کے دعوت دینی ہے. 3 دن ہے, مانتے ہو یا نہیں, ہم واپس جا رہے ہیں, بتا دینا بس. کیا تھا دل میں, اللہ اترے ہوئے تھے, اللہ کے غیر کا تأثر بھی دل میں نہیں تھا. دوستو یہ میں بھی کہہ رہا ہوں, آپ بھی سن رہے ہیں, لیکن اندازہ تو لگائیں ایمان بنوانے محنت کون فرما رہے ہیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کن پر محنت ہو رہی ہے, حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر. اور کتنے سال لگ رہے ہیں, 13 سال. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا. ہاں اس طرح لاؤ ایمان جیسے یہ لائے. اب ہوا کیا, ایمان بن گیا, اب دنیا ان کے قدموں میں آ کر پڑی. لیکن دنیا نے ان کو متاثر نہیں کیا, دنیا نے ان کو خراب نہیں کیا, دنیا کو دیکھ کر پاؤں پھسلے نہیں ہیں ان کے, دنیا کو دیکھ کر ان کے لباس نہیں بدلے, ان کی زندگی نہیں بدلی. کیوں؟ اندر سے بنے ہوئے تھے. اس لیے دنیا بذات خود بری نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کیا کہا تھا, یہ تھوڑا کہا تھا کہ مال مجھے دے دو یا مال چھوڑ دو, فقیر بن جاؤ, یہ نہیں فرمایا. ایک بات فرمائی, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اس دنیا سے اپنی آخرت کو بنا لو. میں یہ دعوت تمہیں دے رہا ہوں, مجھے مال نہیں چاہیے. تمہیں اللہ نے دنیا دی ہے, اس دنیا سے, اس مال سے کیا بناؤ, اپنی آخرت بنا لو. ہم نے مال کیا کرنا ہے. اسی طرح میرے محترم دوستو, صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایمان بنا ہوا تھا, اس لیے دنیا آئی, لیکن دنیا نے ان کو متاثر, ان کو خراب نہیں کیا. مشورے ہو رہے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کہ سمجھائیں اپنے والد صاحب کو, امیر المومنین ہے, کھانا تھوڑا سا تو اچھا کر لیں, تھوڑا سا لباس اچھا کر لیں. باہر سے دنیا والے آتے ہیں, بادشاہ آتے ہیں, بیٹھنا اٹھنا ملاقاتیں کرنی ہوتی ہے, تھوڑا سا. اور میں اپنی حضور کی ازواج مطہرات میں سے تھی اور بیٹی تھی,
میں نام بتاؤ تمہیں بھیجا کس نے؟ نام پتہ چل جائے تو میں ان کے چہرے بدل دوں. یہ میں اور آپ کہہ سکتے ہیں؟ وہاں لاتے ہی زندگیاں بدل جاتی ہیں، مزاج بدل جاتے ہیں، شوق بدل جاتے ہیں، لباس، ہر چیز بدل جاتی ہے. بقول شخص کے پیٹ میں درد ہو اور چہرے سے ظاہر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. مال آئے اور ظاہر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں ایمان بنا ہوگا پھر اپنے پہ کم اور دوسروں پہ لگانا. اللہ نے مجھے کس لیے دیا ہے؟ لوگوں کی خدمت کے لیے، دوسروں پر لگانے کے لیے. ہاں لیکن ایمان کے بعد اس لیے اللہ کی اللہ آپ دیکھیے شروع میں کہ اللہ اس پہ قادر نہیں تھے کہ مدینہ منورہ میں اور 23 سال کے بعد حضور کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد دور فاروقی میں جا کر جو اللہ نے مال دیا تو کیا اللہ اس پر قادر نہیں تھے شروع میں دے دیتے؟ اتنی فاقے، اتنی پریشانی، اتنی جناب مشقت سے کیوں گزارا گیا؟ نہیں، ایمان بنایا جا رہا ہے. اور آج کیا ہے؟ ایمان بنا نہیں، کاروبار میں لگ گئے. ایمان بنایا نہیں، دنیا میں لگ گئے. اب کیا ہے؟ اس دنیا کا رنگ جو ہے وہ تو اثر اپنا دکھائے گا. ایمان کے بغیر جب آپ کی دنیا میں لگے گا تو دنیا کا اثر ظاہر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. تیراکی سیکھی نہیں اور ڈاکٹر سے سن لیا کہ جناب تیراکی بڑی اچھی ہے، کراچی چلا گیا، کرفٹن میں جا کے چھلانگ لگا دی سمندر میں، مرے گا یا بچے گا؟ مرے گا. ہاں بھی اچھی چیز ہے، پہلے سیکھ تو لو، سیکھو تو صحیح. تیراکی کہتے ہیں اس کو ہیں. باہر جا رہے تھے، کوئی نچا رہا تھا، اس نے کہا سام مجھے ملے تو میں بھی نچاؤں گا. کوئی سام جا رہا تھا، سردی میں پکڑ لیا اسے تو سام کا زہر نکالا ہوا تھا اور اس نے نکالے بغیر پکڑ لیا. سام نے اسی کو ڈس دیا، مار دیا. وہ تو حضرت علی رضی اللہ فرماتے تھے جب دنیا ان کے پاس آتی تھی، دنیا جا کسی اور کو جا کر دھوکہ دے، والی کو دھوکہ نہیں دے سکتی. مال گھر میں آ رہا ہے، رات کو سو نہیں رہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند نہیں آ رہی، کروٹیں لے رہے. بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا مال آیا ہوگا اور نیند نہیں آ رہی. میں نے کہا پریشان کیوں ہوتے؟ میں کپڑے کی تھیلیاں بناتی ہوں، آپ بلائیں فقراء مدینہ کو بانٹنا شروع کریں. بانٹتے بانٹتے رات میں سارا مال بانٹ دیا. مال آیا ان کے پاس. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کا روزہ ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار درہم آئے، سب بانٹ دیے تھوڑے. اور بعد میں وہ خادمہ نے کہا کہ اپنے روزہ تھا تو ایک دو آدھا رکھ لیتے کہ سامان. کہتے اب بتانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میرے محترم دوستو، سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ اپنے دلوں پر محنت کرنا، ایمان بنانا. ایمان بن جائے گا پھر دنیا میں لگنا. تبلیغ والے یہ نہیں کہتے کاروبار چھوڑ دیں، وہ کہتے نہیں، وقت نکالیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، اپنے ایمان کو بنائیں. یہ کاروبار کرنا بھی آپ کے لیے دین بنے گا. مسلمان کی کوئی چیز دنیا نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ کو اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کو بھیجا. دونوں کے اپنے اپنے علاقے تھے، گورنر تھے، تو کبھی کبھار آپس میں ملاقات ہو جاتی. تو ایک دفعہ ملاقات ہوئی، حال احوال لیے کیسی گزر رہی، کیا کر رہے ہو. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ سے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے 24 گھنٹے کے اعمال کیا ہیں؟ انہوں نے کہا میں عشاء پڑھتا ہوں اور عشاء پڑھتے ہی سو جاتا ہوں. عشاء پڑھتے ہی، لیکن اگلی بات کیا فرمانے لگے میں عشاء پڑھ کے سو جاتا ہوں اور اللہ سے مجھے سونے پر اتنی ہی امید ہے جتنی مجھے امید اجر کی صبح تہجد پڑھنے کی. کیوں؟ میں جلدی اس لیے سو رہا ہوں کہ تہجد میں اٹھوں، تو یہ میرا سونا بھی تہجد میں گویا کہ کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا. تو میرے محترم دوستو، مسلمان کا تو کوئی کام دنیا نہیں ہے. اللہ نے تو ہمیں دنیا میں بھیجا ہی تیاری کے لیے ہے، لیکن کیا رخ صحیح کرنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کرتے 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 کماتے کماتے کماتے
موت آ گئی اور پتہ چلا کہ اوہو ساری زندگی ہی غلط گزار دی. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اللہ پاک فرماتے ہیں میں بتاؤں اس کائنات میں سب سے بڑا خسارے والا انسان کون ہے؟ کون بتا رہے ہیں؟ اللہ کی ذات. آج کل تو بڑی ڈگری یعنی ساری محنت اسی پہ ہے، ساری دنیا کی یونیورسٹیاں سارا نظام اس پہ چل رہا ہے کہ موت سے پہلے کی زندگی بنانی ہے، اس کے لیے کمانا کیسے ہے. تو یہی ہے نا خلاصہ کیا ہے، مطلب ساری محنت کا خلاصہ کیا ہے. اگر آپ باہر کھڑے ہو جائیں صبح 8 بجے، ساری دنیا جو دوڑ لگا رہی ہے، ساری دنیا جو پڑھا رہی ہے، اس سے کیا ہے اخیر نتیجہ کیا ہے کہ بس یہ 60-70 سال کی زندگی بن جائے. یہی ہے نا، اس سے کوئی آگے ہے کچھ اور کوئی اور پروگرام کسی نے بتایا ہو آج تک؟ کوئی کسی آکسفورڈ یونیورسٹی نے یا کسی اور جناب بڑے آج تک ہم نے تو نہیں سنا. بقول حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کالج تک ہمیں کسی نے یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. تو ساری محنت، ساری دنیا والوں کی محنت اس پر لگ رہی ہے کہ کیسے موت سے پہلے زندگی بن جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ اس کائنات کا سب سے بڑا خسارے والا انسان پتہ کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی دنیا کی محنت غلط تھی، جن کی دوڑیں غلط تھی. یاد رکھیے گا ہر راستہ منزل تک نہیں پہنچتا، ہر مسافر منزل تک نہیں پہنچتا. وہی مسافر منزل تک پہنچے گا جس کا راستہ صحیح ہوگا، چاہے آہستہ چلے. اب چلنے والے پہ ہے، کوئی دوڑے گا، کوئی چلے گا، کوئی رینگے گا، اور راستہ تو متعین کریں. کھا کیوں رہے ہیں؟ کمانے کے لیے. کما کیوں رہے ہیں؟ کھانے کے لیے. اسی میں خوش ہو رہے ہیں. 5 مرلے کا تھا 10 مرلے کا ہو گیا، چھوٹی گاڑی تھی بڑی گاڑی ہو گئی، بینک بیلنس یہ تھا اور جناب یہ ہو گیا. ابھی سوچ ہی رہا تھا اور اجل آ گئی، فرشتہ آ گیا، چلو بھائی وقت آ گیا ہے. یہ کیا ہوا؟ اس نے فرمایا سرمایہ وہ نہیں جو چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو ساتھ جائے. کما کر چھوڑ دی، اب بچے لڑ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے جی؟ لڑائیاں ہو رہی. وہ کہتا ہے میرا، وہ کہتا ہے میرا، وہ کہتا ہے. ایسے واقعات دیکھیں. میت اندر پڑی ہوئی ہے، تالے لگنے شروع ہوئے، لڑائیاں شروع ہو گئی. بھائی دستوں گریباں ہیں، عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں، اور انہوں نے بھی جانا ہے. وہ بچیں گے وہ بھی نہیں. یہ کمائی نہیں ہے جو ساتھ چھوڑ، ہاں کمائی یہ جو ساتھ جائے. ابھی موت آئی ہے، ابھی اعلان ہو رہا ہے فرشتے کو جناب کون غسل دے گا؟ آسمانوں سے فرشتے آ گئے غسل دینے کے لیے. پہلے تو روح نکالنے کے لیے 500 فرشتے آسمان سے آ رہے ہیں گلدستے ہاتھوں میں لے کر. یہ وہ ہے جس سے اللہ کو راضی کیا ہے. یہ دنیا کی طرف نہیں گیا. اس کی زندگی کی محنت صحیح تھی، غلط رخ پہ زندگی اس نے نہیں گزاری. 500 فرشتے گلدستے لے کر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. غسل دینے کا انتظام ہو رہا ہے، فرشتے پہلے سے غسل دے رہے ہیں. اعلیٰ علیین میں جا کر روح اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے. قبر میں رکھا جا رہا ہے جناب، قبر حد نگاہ تک کھولی جا رہی ہے، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ جناب قیامت قائم ہو گئی. یہ ہے محنت. ہاں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ سمجھدار عقل مند ترین لوگ کون تھے؟ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ. ہم مانتے ہیں نا جی، ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں. گھروں میں فاقے، بچے ایسے جیسے یتیم، حالانکہ یتیم نہیں تھے. بیوی ایسی جیسے بیوہ، حالانکہ بیوہ نہیں تھی، خاوند تھے. لیکن دعوت کے تقاضے، دین کے تقاضے، آخرت کے تقاضے اتنے لگے کمانے کے لیے فرصت ہی نہیں.